محترم حضرات، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، کیسا واقعہ ہے کہ کیسے ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء انگ کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ڈھک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی اور اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال سے کہ آخری عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل برداشت مشکل ہوگا۔ ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورت کو دیکھو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھی، مضبوط تھی، طاقتور تھی۔ ایک گھوسا مارا اور کہا، پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں انہیں دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفنانے لگے۔ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو 2 کپڑے میں کفن دیا جائے اور انصاری کے ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے کرہ ڈالا کہ کرہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ کرہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا اور ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔
ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب 2 کپڑے لے کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب میں ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی حال میں پڑے تھے جو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت میں مفصل ہے۔ فائدہ: یہ 2 جہان کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری رضی اللہ تعالیٰ بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے کہ جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق حقدار ہونا بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات برابری کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کی اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔